أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. یہ سورۃ الکوثر ہے اور عموماً اکثر و بیشتر حضرات کو یہ سورت یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ سبھی کو یاد ہوتی ہے. ایک سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر، یہ دو سورتیں ایسی ہیں جو عموماً سب کو یاد ہوتی ہیں، اور نمازوں کے اندر سنتے بھی ہیں اس کو، اور نوافل میں سنتوں میں بھی کثرت سے یہ صورتیں، دونوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک سورۃ الکوثر ہے اور ایک سورۃ الاخلاص. سبھی کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوتی ہیں. سورۃ الکوثر مکی ہے اور نزول کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے. اس کا شان نزول یہ ہے کہ عاص بن وائل یہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا، تو یوں کہتا کہ چھوڑو یار، اس کا نام نہ لو، وہ تو ابتر آدمی ہے. آیت کے اندر، اس سورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان شانئک ھو الابتر، وہ کہتا عاص بن وائل کہ اس آدمی کو چھوڑو، وہ تو ابتر آدمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم، دونوں کا تذکرہ ہے روایتوں کے اندر. ان کا انتقال ہوا تو کہنے لگے، تانا دینے لگے، ان کی تو نسل آگے چلے گی ہی نہیں، تو ختم، یہ تو کچھ دن اور زندہ رہیں گے، جب ان کی وفات ہو جائے گی، دنیا سے چل بسیں گے، تو پھر ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ تو مقطوع النسل ہیں. تو ابتر کے نام سے آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیا کرتے تھے کہ یہ تو ابتر آدمی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں انہوں نے لمبی عمر پائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے، یہ بچپن ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی، انتقال کر گئے. تو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ ان کی نسل تو چلے گی نہیں، نرینہ اولاد ان کی ختم ہو گئی، اور یہ کچھ دن یہ بھی زندہ رہیں گے، اس کے بعد میں ان کا بھی نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. فصلی لربک وانحر، سو آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. تو
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہمارے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ پر اچانک غشی طاری ہوئی، بے ہوشی جیسی، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا مسکراتے ہوئے، تو ہم نے مسکرانے کی وجہ دریافت فرمائی۔ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سورت لے کر آئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکوثر تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا واللہ اعلم ورسول، اللہ تبارک تعالی اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر خیر کثیر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں یہ کوثر ہے، خیر کثیر جس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت میں ایک حوض دی گئی۔ ایک مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی کوثر ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو آپ کو شب معراج میں دکھائی گئی، جس کے کنارے موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ نہر کے کنارے موتیوں کے خیمے ہوں گے اور اس کا پانی مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ اور اس کے برتن آب خوری جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح لمبی لمبی ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ تو بڑے لطیف ہوں گے۔ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ان کا کھانا اس سے بھی زیادہ لطیف ہوگا، مزیدار ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر قسم قسم کی نعمتیں رکھی ہیں۔ یہ تو جو ہم سنتے ہیں جنت کی نعمتوں کے تعلق سے کہ وہاں کے حور ایسی ہوں گے، گلوان ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسے ہوں گے، اور جنت کی شراب ایسی ہوگی، شرابن طہورا، اور وہاں کے بچھونے، وہاں کے محلات اور وہاں کے درخت
یہ تو مثال کی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اور آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جس کو کبھی کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، جس کے تعلق سے کبھی کسی دل کے اندر خیال نہیں آیا ہوگا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھی ہیں۔ جنت کی حور، اس کا دوپٹہ اگر دنیا کے اندر تھوڑا سا نکال دے اور لہرا دے تو دنیا سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور پھیکی پڑ جائے، اور وہاں کی جنت کی حور اگر سمندر کے اندر تھوک دے تو ساتوں سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہ سورۃ الکوثر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے اس کے فضائل بھی ہیں، اور جو جب پڑھی جاتی ہے تو بڑے شوق، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ تو یہ مختصر اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ عاص بن وائل ہے، اسی طریقے سے دوسرے یہودی بھی آپ کو طعنہ دیا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد اس